حضرات محترم، آج میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ امام کے پیچھے قرأت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، یعنی امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے۔ پہلے یہ مسئلہ سماعت فرمائے، پھر میں دلائل پیش کرتا ہوں۔ امام کے پیچھے ہم جو بھی نماز پڑھیں گے، فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، پانچوں نمازیں ہم امام کے پیچھے پڑھیں گے تو ان پانچوں نمازوں میں ہم نے امام کے پیچھے قرأت نہیں کرنی ہے۔ نہ ہی سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھیں گے، نہ ہی سورۃ اخلاص پڑھیں گے، اور نہ ہی تیسری چیز ہے جو سمیع اللہ لمن حمدہ، یہ امام کے پیچھے کسی بھی نماز میں ہم نے نہیں پڑھنی ہوتی۔ صرف جب ہم نماز شروع کرتے ہیں پہلی رکعت میں تو سبحانک اللہ پڑھ کر ہم نے خاموش ہو جانا ہے، یہ تین چیزیں نہیں پڑھنی۔ اور اگر ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، جو بھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں اکیلے پڑھ رہے ہیں تو اس میں قرأت کرنا فرض ہے۔ اس میں اگر ہم سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص نہیں پڑھیں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی، لیکن امام کے پیچھے ہم نے خاموش رہنا ہے، کسی بھی نماز میں ہم نے امام کے پیچھے قرأت نہیں کرنی۔ اس کی چند دلائل آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، یہ قرآن مجید کی آیات مقدسہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگاؤ اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت کی تفسیر میں، یہ تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 287، حضرت عبداللہ بن عباس اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب نماز میں قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے امام کی قرأت کو سنو، یعنی امام کے پیچھے قرأت نہ کرو، جو امام قرأت کر رہا ہے اس کو سنو۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود نے نماز پڑھائی تو کچھ حضرات نے آپ کے پیچھے قرأت پڑھی، تو جب آپ نے سنا تو نماز کے بعد آپ نے فرمایا کہ ابھی وقت آیا نہیں کہ تم عقل مندی اور سمجھداری سے کام لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کا حوالہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ امام کے پیچھے قرأت نہ کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرما دیا ہے۔ یہ بھی تفسیر ابن کثیر ہے۔ اسی طرح حدیث پاک کو دیکھا جائے تو یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 108، اور موطا امام مالک کی صفحہ نمبر 70 ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ امام جب ولدالین کہے تو مقتدی آمین کہے، یعنی امام کی مقتدی کی جو قرأت ہے وہ امام ہی کرے گا، ٹھیک ہے، مقتدی کو امام کی قرأت ہی کافی ہے، مقتدی نے صرف آمین کہنا ہے، قرأت نہیں کرنی۔ اس طرح دوسری حدیث پاک ہے، یہ دار قطنی میں ہے، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فانصتوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو مقتدی کو خاموش رہنا چاہیے، یعنی امام جب قرأت کر رہا ہو تو خاموش رہنا چاہیے۔ اس کو بھی اماموں نے یہی دلیل پیش کی ہے کہ جناب امام کے پیچھے کسی بھی نماز میں قرأت نہیں کرنی۔ اسی طرح اور بہت ساری حدیثیں ہیں، اگر میں حوالہ جات دیتا جاؤں تو وقت بہت کافی ہو جائے، کلپ بہت لمبا ہو جائے، لیکن بس اتنی حدیثیں، اور یہ مصنف ابن ابی شیبہ، ابن ماجہ، نسائی، دار قطنی میں حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، کہ امام جب قرأت کرے تو تم خاموش رہو۔ اسی طرح ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فرامین کو دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ یہ موطا امام مالک کا صفحہ نمبر 66 ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک 71، سنن الکبریٰ بہقی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 160، موطا امام محمد کی صفحہ نمبر 93 ہے۔ حضرت وہب بن کیسان نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، آپ فرماتے ہیں جس شخص نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، ہاں اگر وہ امام کے پیچھے ہے تو اس کو امام کی قرأت ہی کافی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، یہ موطا امام مالک کا صفحہ نمبر 68 ہے۔ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے سوال کیا کہ امام کے پیچھے قرأت کریں یا نہ کریں، تو آپ نے جواب دیا
کہ امام کے پیچھے قرت نہیں کرنی چاہیے، مقتدی کو امام کی قرت ہی کافی ہے۔ اور آگے حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے خود فرمایا کہ میں امام کسی بھی نماز میں امام کے پیچھے قرت نہیں کرتا۔ اسی طرح حضرت زید بن ثابت، یہ کاتب وحی ہے، قرآن پاک کو لکھنے والے ہیں، وحی کو لکھنے والے ہیں، آپ سے حضرت عطا بن یسار نے حضرت زید سے امام کے پیچھے قرت کے متعلق پوچھا تو حضرت زید بن ثابت نے فرمایا کہ امام کے ساتھ کسی بھی نماز میں کوئی قرت نہیں ہے، کہ امام کے ساتھ کسی بھی نماز میں ہم قرت نہیں کر سکتے۔ یہ مسلم شریف کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 215 ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نافع اور حضرت انس بن سرین سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تجھے امام کی قرت ہی کافی ہے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 275 ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی آدمی نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا کہ امام کے پیچھے قرت کروں یا نہ کروں، تو آپ نے فرمایا بے شک تمہارے لیے امام کی قرت ہی کافی ہے، تم امام کے پیچھے قرت نہ کیا کرو۔ اسی طرح حضرت ابو دردہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب امام کسی قوم کی نماز پڑھائے تو مقتدی کو امام کی قرت ہی کافی ہوتی ہے، وہ قوم پیچھے امام کے پیچھے قرت نہ کریں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے جو فتویٰ ہے، حضرت ابو حمزہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا کیا امام کے پیچھے قرت کیا کروں، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ امام کے پیچھے قرت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شرح معنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 160 ہے۔